بچے کے کان میں ریکارڈ شدہ اذان دے سکتے ہیں؟ سوال پوچھا ہے جی، کیا فون ریکارڈنگ بھیج کر اس کے ذریعے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جا سکتی ہے؟ فضل ہادی جاپان سے۔ فضل ہادی بھائی، آپ بھی جاپان میں جا کے نا ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عبادات میں جس طرح وارد ہوئی ہیں، جس طرح منقول ہیں، اسی طرح سے عبادات ادا کی جا سکتی ہیں، اس میں اس طرح کا قیاس نہیں چلتا۔ جیسے اذان کا ثواب جبھی ملے گا جب مؤذن کھڑے ہو کر پراپر اذان دے۔ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے نا، اس میں کوئی ٹیپ ریکارڈ رکھ کے چلا جائے۔ میں منمار میں تھا، برما میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی جو اذانیں ہوتی ہیں، جو ان کے مذہبی جو بھی جس کو ہم اذان سے تعبیر اگر کرنا چاہیں، جب بدھسٹ کی جو ایک ان کی عبادت کے لیے جب بلایا جاتا تھا تو وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی تھی، ٹیپ ریکارڈ۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی آ جائیں گی، یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا حکم دیا، حضرت بلال پراپر کھڑے ہوتے تھے، اذان دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، لیکن ٹیپ ریکارڈ نہ بھی ہوتا تو بھی پراپر طریقے سے، کیونکہ مؤذن جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے داعی ہے، وہ پراپر کھڑا ہوگا، لوگوں کو بلائے گا۔ صرف اطلاع دینا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر صرف اطلاع دینا مقصد ہوتا تو عیسائیوں میں گھنٹی بجائی جاتی ہے، اور بہت ساری تجاویز بعض حضرات کی طرف سے آئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے، لیکن اللہ نے خواب کے ذریعے دکھایا کہ بھئی یہ اذان ہے، اس طرح سے آپ پراپر طریقے سے اذان دینی ہے۔ تو جیسے غیر مسلموں میں تو ریکارڈنگیں چل رہی ہیں، مسلمان ایسا نہیں کر سکتے۔ مؤذن کو کھڑے ہونا پڑے گا اور پراپر طریقے سے اذان دینی پڑے گی۔ تو جو فرض نماز کو بلانے کا طریقہ ہے وہ ریکارڈنگ سے ادا نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح بچے کے کان میں بھی پراپر اذان دینی چاہیے۔ وہ ریکارڈنگ اگر ہوگی تو وہ اذان نہیں کہلائے گی۔ صدقے کے پیسے کیا جانور کو کھلا سکتے ہیں؟ کیا صدقے کے پیسے سے پالتو جانور کو کچھ کھلا سکتے ہیں؟ ارباز خان، اتر پردیش، یو پی، ہمارے ملک سے ہیں بھائی، ہمارے باپ دادا کے۔ جناب ارباز خان، دیکھو صدقے کے پیسوں کا مطلب دو ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو کسی نے پیسے دیے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، کہیں مستحق کو دے دینا، تو اس میں تو انسانوں ہی کو دینا پڑے گا، کیونکہ جب لوگ کسی کو وکیل بناتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ صدقہ کرنا ہے، تو ان کا بنیادی مقصد انسان ہی ہوتا ہے۔ اور جو آپ کو کسی چیز کا وکیل بنائے تو وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موکل کی خلاف ورزی کرے۔ عرف میں انسانوں ہی کو صدقہ کرنے کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو جب کوئی آپ کو پیسے دے صدقہ کرنے کے لیے تو آپ وہ کسی جانور پہ، پالتو ہو یا غیر پالتو ہو، صدقہ نہیں کر سکتے۔ البتہ اپنی رقم جب آپ صدقہ کرنا چاہیں یا کوئی شخص آپ کو فل اتھارٹی دے، پراپر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو تم مجھے صدقے کی رقم دے رہے ہو، اگر میں جانور کو کھلا دوں، وہ اجازت دے دے کہ ہاں جانور کو بھی کھلا سکتے ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک صراحتاً اس سے اجازت نہ لی جائے، آپ جانور کو نہیں کھلا سکتے۔ اور ایک رقم وہ ہوتی ہے جو اپنی رقم ہوتی ہے، آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے صدقے کی نظر مانی تھی یا منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، یا ویسے ہی اپنے اوپر واجب کیا بھئی میں صدقہ کروں گی، تو وہ بھی انسانوں پہ ہی کرنا پڑے گا، جانوروں پہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ویسے ہی کبھی خیال آ گیا صدقہ کرنے کا نیکی کی نیت سے، تو وہ جانوروں کو بھی کر سکتے ہیں، انسانوں کو بھی، لیکن بہرحال انسان کو جانور پہ فضیلت ہے، پہلی ترجیح انسان ہی کی ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی جانور بہت ہی بیچارہ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک کتا پیاس سے کیچڑ چاٹ رہا تھا، تو ایک شخص کو ترس آیا، وہ کنویں میں اترا اور موزے میں پانی بھر کے لا کے اس کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آیا اور اللہ نے اس بیس پر اس کی بخشش کر دی۔ تو وجہ کیا تھی؟ وہ کتا بے انتہا پیاسا تھا۔ تو اگر کوئی جانور آپ کو ایسا نظر آئے جو بہت زیادہ بھوکا ہو، بہت زیادہ پیاسا ہو، اس کو کئی دنوں سے کچھ ملا نہ ہو، تو پھر اس پہ تو خرچ کرنا چاہیے، اس کو تو دینا چاہیے تاکہ وہ اس اذیت سے نکلے۔ بلکہ ایسی صورت میں تو شاید واجب بھی ہو، کیونکہ اس طرح سے کوئی جانور بھوک سے تڑپ کے مر رہا ہو اور آپ کے پاس اس کو اس تکلیف سے بچانے کا انتظام ہو، تو یہ بھی ایک نوعیت کا ظلم ہے اللہ کی مخلوق پر کہ آپ اس کی مدد نہیں کرتے۔ مجھے یاد ایک دفعہ ہمارے گھر میں کہیں بلی جو ہے وہ چھت پہ چڑھ گئی، اب وہ چڑھ تو گئی، اترنا نہیں آ رہا، اس کو اترنے کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ہم بہت ایک دن سے دیکھ رہے تھے کہ میاؤں میاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں،
تو میں نے پھر سوچا کہ یار یہ اتنی دیر سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, دیکھنا تو چاہیے. لوگ ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں, بھائی چھوڑو بلی ہے چیخنے تو ہم کیا کریں, لیکن کیا ہے اوپر چھت پہ دھوپ بھی ہے, کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. وہ بلی بیچاری بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ 2 دن سے چھت پہ ہی ہے. وہ اب ظاہر ہے اگر ہم اس کو نہ دیکھیں تو وہ تو بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی وہ وہیں پہ, کیونکہ چھت سے اترنے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ وہاں کوئی اس کے لیے رزق کا, کوئی روٹی کا, کوئی کسی بھی چیز کا انتظام تھا. تو ایسے موقع پہ پھر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک جانور ایک پھنس گیا ہے کسی مصیبت میں, تو اس کو چاہیے کہ اس عذاب سے اس کو نکالے, کیونکہ یہ تھوڑی تکلیف نہیں ہے, تو بہت زیادہ تکلیف ہے. تو ایسے موقع پہ اس کی مدد کرنا. پھر اللہ کا شکر ہے ہم نے کی, وہ سیڑھیاں وغیرہ لگا کے اوپر چڑھے, اس کو کسی طرح نیچے اتارا تاکہ وہ پھر اس کو کھلایا. اس کو مجھے یاد ہے جب اس کو گوشت کی بوٹیاں ہم نے ڈالیں, جس طرح سے اس نے کھائی, اور وہ کیسے, یعنی جیسے مرتبہ ایک بھوکے کو آپ کوئی چیز دے دیں. تو مجھے بڑا سکون ملا ایک روحانی کہ یار اللہ نے ہمارے ذریعے سے ایک مصیبت زدہ مخلوق پر اللہ نے مدد کی. اگر ہم وہ میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے دیتے کہ چھوڑو دیکھ ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ گناہ ہوتا ہے یہ جانور پہ ظلم کرنے کا. تو آپ اس کو نہ بھی کھلائیں, کم از کم ایسی مصیبت سے نکال تو دینا. کھانا تو وہ خود تلاش کر لے گی, جانور ہے, شہر میں رہ رہا ہے, کوئی قحط زدہ علاقوں میں تو نہیں ہے, مل جائے گا اس کو. لیکن اتنی ذمہ داری کم از کم بنتی ہے کہ جانور پر آپ اتنا احسان لازمی کریں کہ کسی عذاب میں تکلیف میں ہے تو اس کو نکالیں اس سے. ہاں اب یہ ہے کہ بعض ملکوں میں تو بہت زیادہ غلو ہوتا ہے کہ بیمار جانوروں کے وہ سڑک سے اٹھا کے علاج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. بیماری جانور تو مریں گے, ظاہر ہے بیماریوں سے مریں گے. میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ ایک کلپ تھا کہ ایک بچی کو شوق ہے, وہ بلیوں, جہاں بھی کوئی بیمار بلی نظر آئے گی, کوئی کسی بھی طرح سے کوئی سڑک پہ کوئی بیمار نظر آ گئی, کوئی زخمی نظر آ گئی, تو اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے اس نے ایک پورا ہسپتال بنایا ہوا ہے اور بلیوں کی فوج گھر میں جمع کی ہوئی ہے. تو انسان کے لیے میرا خیال ہے یہ کام قابل تعریف نہیں ہے, کیونکہ اتنی زیادہ جانور کی ٹینشن لینا, آپ کے پاس زندگی محدود ہے. تو محدود زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس کا انسانیت کو فائدہ ہو. آپ کے پاس انسانیت کی خدمت کا بھی موقع ہے, جانور کی خدمت کا بھی موقع ہے. تو انسانیت کی خدمت کو آپ جانور پہ ترجیح دیں. کتنی بلیوں کو آپ جمع کر لو گے اپنے گھر میں, اور ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ جانور کی زندگی بذات خود مقصود نہیں ہے. اور تو اب کسی جانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہو گیا, اب اس کو تھوڑی کہ ہسپتال لے کے جائے, بلی کو آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, اس کا علاج کر رہے ہیں. اتنی ٹینشن میں آپ کسی انسانوں میں کسی غریب کا علاج کر لیتے. لوگ ایسے موقع پہ کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب جو ہے جانوروں کی خدمت سے روک رہے ہیں, رحم سے روک رہے ہیں. ہم آپ کو جانوروں کے پر رحم سے نہیں روک رہے, ہم کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, کمپٹیشن جب ہوتی ہے تو اچھے سے اچھے کو ترجیح دی جاتی ہے. تو آپ یہ کام جو ہے نا انسانوں کی خدمت میں آپ خرچ کریں, اتنی صلاحیت اتنا ٹائم انسانوں کے لیے خرچ کریں آپ, کیونکہ انسان مقصد کائنات ہے. یہ جانوروں کو تو اللہ نے بنایا انسانوں کے لیے. تو بہت زیادہ اس میں ٹینشن لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں یعنی پہلے انسانوں کو فوکس کریں آپ. تو اگر کوئی جانور ایسے عذاب میں ہے, بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے, اس کو تو پانی بھی پلانا چاہیے, کھانا بھی کھلانا چاہیے. لیکن اب پراپر پوری بلیوں کا محلے کی ٹھیکہ آپ نے لیا ہوا ہے, جیسے ہم نے دیکھا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں. یہ میں ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں. اب ایک صاحب نے کیا کیا, وہ بلیاں لے کے وہ چھیچھڑے لا کے پورے محلے کی بلیوں کو کھلاتے ہیں. وہ بلیوں کی تو موجیں ہو گئیں. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پوری بلیوں کو, سب کو, پورے محلے کی بلیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ صاحب یہاں چھیچڑے اور گوشت لے کے بیٹھے ہوں گے. تو پورے محلے کی بلیوں کا نا چند مہینوں میں اجتماع شروع ہو گیا وہاں پہ. اب اس سے بائکوں کا گزرنا مشکل, گاڑیوں کا گزرنا مشکل. وہ بلیاں وہاں بیٹھی ہیں مخصوص ٹائم پہ آ کے, اور پھر ان بلیوں کو گوشت کی ایسی لت پڑی ہے کہ اب انہوں نے محلے والوں کی مرغیوں کو کھانا شروع کر دیا. 2 مرغیاں تو میری, وہ ایک بلہ وہاں سے لے کر گیا, کیونکہ وہ صاحب 2 دن شارٹ ہو گئے. تو بلے کو تو عادت پڑی ہوئی ہے کہ اس کو بہترین فریش میٹ کھانے کی. تو وہ صاحب جب مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں تو بلوں نے دیکھا کہ وہ بلیاں اور بلوں کہ بھائی ہمیں تو مل نہیں رہا, اب کیا کریں. آپ نے ان کو تو اپاہج بنا دیا نا, وہ تو خود تلاش کر کے کھاتے, اب خود کی تو عادت ہی ختم ہو گئی ہے ان کی. تو پھر وہ ادھر ادھر آئے, ہماری 2 مرغیاں اٹھا کے لے گئے. میں حیران تھا کہ 2 مرغیاں مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو پتہ چلا کہ جی, وہ میں نے دیکھا کہ بلہ جو ہے وہ خلال کر رہا ہے دانتوں میں بیٹھا ہوا, بڑے آرام سے, جیسے لوگ دعوت کھا کے آخر میں خلال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس طرح کر رہا تھا وہ. تو
کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے نا سوچنا چاہیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. تو جانور پر احسان ضرور کریں, اگر کسی عذاب میں, مصیبت میں, بھوک پیاس میں ہے تو آپ اس کا خیال کریں, اور ظلم سے بچیں. جیسے کہ یہ بھی ایک ظلم ہے کہ جانور کی میں جو ماں ہے اس کو بچوں سے الگ کر دینا, یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. یہاں کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ بلی کے اتنے 2-2, 3-3 دن کے بچے دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں. کسی نے کیا کیا, اپنے گھر, بلی نے کہیں ان کے گھر میں بچے دے دیے ہوں گے, انہوں نے بچوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیے, بلی کے بچوں کو. اب آپ بولو کہ وہ بچے بیچارے اتنے پیارے پیارے سے بلی کے بچے, وہ دھوپ میں پڑے ہوئے کیسے بھوک پیاس سے تڑپ کے مریں گے, اور ان کی ماں پہ کیا گزرے گی. تو اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ نہ تو جانوروں کی ایسی خدمت کی جائے کہ جو محلے میں آپ کو بیچاری لاوارث بلی نظر آتی ہے تو آپ اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے اس کی سیوا شروع کر دیں, یا کوئی کتا نظر آتا ہے یا کوئی اور جانور نظر آتا ہے تو آپ اس کا پراپر ہسپتال ہی پورا بنا کے ان کی خدمتوں میں لگ جائیں. یہ بھی غلو ہے. اور یہ بھی ایک طرف غلو ہے کہ ماں کو بچوں سے الگ کیا جائے, یا جانور کو بھوکا پیاسا اور تڑپتا دیکھا جائے اور اس کو پھر بھی اس کے سامنے کچھ نہ ڈالا جائے, یہ دوسری انتہا ہے. تو یہ بھی ایک ظلم ہے. اچھا, اس میں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر ہوتا ہے جانوروں پہ. وہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب 2-3 مہینے کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں, تو ایسے واقعات آئے ہیں میرے سامنے کہ بلی گھر کے اندر موجود ہے اور محترم نے لاک لگا دیا اور 3-4 مہینے کے لیے بیرون ملک چلے گئے. واپس آئے تو دروازہ کھولا تو وہ بلی بھوک پیاس سے تڑپ کے اندر مری ہوئی تھی. تو گھر میں جب آپ کہیں جاتے ہیں تو جیسے نل کے چیک کرتے ہیں کہ سارے بند ہیں یا نہیں, تو ذرا جھانک وانک کے یہ بھی دیکھ لیا کریں کوئی بلی ٹائپ کی کوئی چیز تو نہیں اندر کوئی پڑی ہے جو جس کا باہر نکلنا ضروری ہے. تو یہ ظلم بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جانوروں پر. تو اعتدال کی راہ اختیار کریں. خلاصہ کہ نہ تو ظلم کریں جانوروں کے اوپر, اور بہت شدید اذیت میں ہو, بھوک پیاس کی تکلیف میں ہو تو وہ تکلیف ضرور دور کریں. جانوروں کے بچوں کو ماں سے الگ نہ کریں, اور دوسری طرف اتنی بڑھ چڑھ کے خدمت بھی نہ کریں کہ وہ راستے میں کہیں بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو سول ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں یا ایسی خدمتوں میں لگ جائیں. تو یہ بھی ایک طرف میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. اعتدال والی راہ اس میں اختیار کرنی چاہیے. اچھا, یہاں ایک اور بات بھی ہے, جب جانور انسان کو تکلیف دے رہا ہو تو اسے مارنے میں, قتل کرنے میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ حدیث سے ثابت ہے. کراچی میں کتوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں, بائکوں سے گر رہے ہیں, کتے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو, پاگل ہو رہے ہیں. ہسپتالوں میں جا کے آپ دیکھیں. لیکن کیا ہے کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی, آپ کتا مار نہیں سکتے. تو یہ کتا پن ہے. میں کہتا ہوں یہ بہت حماقت کی بات ہے کہ آپ جانوروں کے حقوق کا خیال کر رہے ہو, انسانوں کا خیال نہیں کر رہے. تو ایسے موقع پہ ان کتوں کو قتل کرنا یہ واجب ہے. تو نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے آپ. تو حکومت کو چاہیے کچھ ایکشن لے, اور کچھ یہ جو NGOز نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں جی کتے نہیں مارنے, یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں. اتنا بیوقوف, اتنی پاگلوں والی باتیں تو گدھا بھی نہیں کرتا, کتا بھی نہیں کرتا. تو اتنا زیادہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس سے, اور گورنمنٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. تو اگر کوئی جانور بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو بھی آپ اس کو مار سکتے ہیں. جیسے بعض لوگ پرندے پالتے ہیں, بلیاں آ کے بار بار کھا رہی ہیں اس کو, تو بلی کو مارا جا سکتا ہے. اور لیکن اس میں یہ کہ مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. تو خلاصہ یہ جو آپ نے اصل سوال تو پوچھا تھا, صدقے کے پیسے جانور کو کھلانا. تو اپنے ذاتی پیسے آپ جانور کو بھی کھلا سکتے ہیں, چارہ خرید کے انسانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. تو اگر آپ کا پالتو جانور ہے, نہیں کھلایا کمزور ہو جائے گا, تو وہ تو ویسے ہی کھلایا جاتا ہے, اس کو ثواب اس میں بھی انشاءاللہ ملے گا. لیکن یہاں بھی جب آپ کے پاس آپشن ہو تو انسانوں کو ترجیح دیں جانوروں پر. اسی سے یاد آئے, یہ لوگ کبوتروں کے لیے دانے رکھتے ہیں, گھر میں روٹیاں رکھتے ہیں کہ کبوتر آ کے کھائیں گے. تو کبوتروں کا تو خیال کیا جا رہا ہے, محلے پڑوس والوں کا خیال نہیں کیا جا رہا ہوتا. کبوتروں کے غول آ رہے ہوتے ہیں, بیٹیں کر رہے ہوتے ہیں, دیواریں گندی کر رہے ہیں. کبوتر کی بیٹ میں خاص قسم کی بیماری سانس کی پھیلتی ہے, اس میں جرمز ہوتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں. تو میں جہاں رہا کرتا تھا ان مالک مکان نے بھی یہی کیا ہوا تھا کہ وہ ٹوکرا, وہ برتن رکھ دیتے تھے جس میں کبوتر آ کے کھاتے تھے. اب کبوتروں نے وہاں ڈیرے لگا لیے, وہ بیٹیں گر رہی ہیں گھر کے اندر, گندگی ہو رہی ہے. تو بھائی کبوتروں کو شہر کے اندر دانہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبوتر نکلتے ہیں, کراچی ہے, اتنا اللہ نے رزق دیا یہاں, وہ مل جائے گا ان کو دانہ. تو آپ کیوں خامخواہ میں ایک لوگوں کے لیے ایک ٹینشن کھڑی کر رہے ہو بھائی؟ تو یہ غلط بات ہے. پہلے انسان ہے, اس کے بعد جانور ہے.